نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. آج 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے. مغرب سے ہماری مسجدیں فل ہو جائے گی. سال کے کچھ دن وہ ہوتے ہیں جس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری مسجدیں بہت چھوٹی ہیں اور اکثر دن 11 مہینے ایسا لگتا ہے کہ مسجد بہت بڑی ہے. در حقیقت شیطان نے اس امت کو غفلت میں ڈال دیا ہے. ہماری مثال اس گھر بنانے والی جیسی ہے کہ جس کے پلر ستون بے حد کمزور، ایسا لگ رہا ہے کہ اب گرے گا اور فکر ہو رہی ہے کہ اس کی سیلنگ بہترین ہونی چاہیے. یہ آج پوری امت کا یہ حال ہے. ستون بے انتہا کمزور اور فکر کس بات کی ہو رہی ہے؟ سیلنگ کے لیے انٹیریئر ڈیزائنر کو لاؤ، بہترین ڈیزائن ہو، بہترین کلر ہو، خوبصورت لگے. حالانکہ اس کی مضبوطی کا حال یہ ہے کہ معلوم نہیں کون سی گھڑی یہ پورا گھر بیٹھ جاوے. دوسری مثال، حصی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں ہمارا حال کیا ہے. گاڑی میں پنچر ہے، پنچر بنانے کی فکر نہیں اور اس میں بہترین میک ویل ہم اس کو لگانے کی فکر میں ہیں. ظاہر ہے آدمی 1,00,000 روپے کے میک ویل لگا دے گا، اس کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے. تو ان مثال کے ذریعے دین کی ایک صحیح سمجھ ہمارے اندر آ جاوے، یہ چاہت ہے. شیطان نے
اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے چھوٹی چیز کو بہت بڑی بتائی اور بہت بڑی چیز کو اس امت کی نگاہوں سے گرا دیا۔ ایسی چیزوں کو، ایسی بڑی بڑی چیزوں کو اس امت کی نگاہوں سے گرا دیا کہ جس کے بغیر یہ اسلام کا خیمہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کا اسلام صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہو سکتا، یہ صحیح معنوں میں کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ ہونی چاہیے۔ اب 15ویں شعبان مغرب میں مسجد پھول، عشاء میں نمازیوں کی کثرت اور پوری رات نوافل میں، تہجد میں، ذکر میں اور دوسرے دن فرض نماز غائب، دوسرے دن فرض نماز غائب۔ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کسی کو تعلق چاہتا ہو، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہو تو اس کا سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی یہ فرائض پر مضبوط اہتمام ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی، اگر کوئی آدمی فرائض پر مضبوطی سے عمل نہیں کر رہا ہے اور وہ نوافل میں آگے ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک شخص نظر نہیں آیا فرض نماز میں صبح کی، پوچھا کہاں ہے؟ کہا کہ پوری رات نمازوں میں، نفل عبادتوں میں رہا، صبح کی نماز میں غائب۔ فرمایا اس سے تو اچھا ہوتا کہ رات میں سو جاتا اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ فرائض کا اہتمام ہے۔ آج امت کی نگاہوں سے فرائض کی جو عظمت ہونی چاہیے وہ عظمت نکل گئی۔ بڑی رات کے دن نہ دھو کر نکلنے کی عظمت ہے، نئے کپڑے پہننے کی عظمت ہے، اچھے اچھے کھانے بنانے کی عظمت ہے، لیکن فرائض کی عظمت نکل گئی۔ ہمارے اکابرین کا حال یہ تھا کہ وہ فرائض پر جمے ہوئے تھے، وہ فرائض میں گڑے ہوئے تھے، پہاڑ کی طرح، پہاڑ کی طرح۔ فرض نماز چلی جاوے بہت دور کی بات، جماعت چلی جاوے یہ بھی بہت دور کی بات، اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔
حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اکیلے تنے تنہا صحائے ستہ پڑھاتے تھے. صبح سے جو پڑھانا شروع کرتے تھے 1 بجے تک پڑھاتے تھے. بڑھاپا آ گیا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی. اس وقت موتیوں کا آپریشن نیا نکلا ہوا تھا اور حضرت کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، نہیں دے رہا تھا. مریدین گئے ڈاکٹر کے پاس اور صورتحال بتلائی اور صاف طور پر یہ کہا کہ اگر آپ آپریشن اس شرط کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو کہ حضرت کی 1 نماز بھی قضا نہ ہو تو ہم حضرت سے آپریشن کی بات کریں گے. 1 نماز بھی قضا نہ ہو. وہ ڈاکٹر صاحب کو لے کر حضرت کی خدمت میں آئے اور مریدین نے کہا کہ حضرت برس سے آپ کا فیض جاری ہے، دور دور سے لوگ آپ کے درس میں حاضر ہوتے ہیں. اب اگر یہ آنکھ کا علاج نہ ہوا تو آپ کا یہ فیض بند ہو جائے گا. چنانچہ ہم ڈاکٹر صاحب کو لائے ہیں، یہ آپ کا آپریشن کریں گے. جس دن آپ کا آپریشن کیا جائے گا اس دن صبح کی نماز بالکل اول وقت میں پڑھنی ہے اور ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھنی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چند نمازیں آپ کو اشارے سے پڑھنی ہوگی. چند نمازیں آپ کو اشارے سے پڑھنی ہوگی، کھڑے رہ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے آپ. فرمایا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہ چند نمازیں تو بہت دور کی بات ہے، 1 نماز بھی میں اشارے سے نہیں پڑھ سکتا. 1 نماز بھی میں اشارے سے نہیں پڑھ سکتا. میری پیشانی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے زمین پر سجدہ ریز نہ ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ وہ عظمت تھی نماز کی. مریدین سمجھانے لگے حضرت شرعی عذر ہے، شریعت اجازت بھی دیتی ہے، اور اگر یہ علاج ہو جائے گا تو آپ کا فیض جاری رہے گا. فرمایا جب تک اللہ نے منظور لکھا ہے وہاں تک لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اب فائدہ نہیں ہوگا تو وہاں سے فائدہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں 1 بھی نماز اشارے سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں. فرائض کی اتنی عظمت تھی. ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کے جلسے کے موقع پر بہت بھیڑ بھاڑ تھی، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ امامت کے لیے مصلی پر آ گئے اور نماز شروع کر دی. بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نماز شروع ہونے کے بعد داخل ہوئے نماز میں.
ان کی تکبیر اولیٰ چلی گئی. نماز پوری ہونے کے بعد حضرت کے چہرے پر وہ رنج اور وہ غم کہ مریدین پریشان ہو گئے. حضرت آپ کو کیا ہوا؟ کس بات کا اتنا غم؟ فرمایا کہ رشید احمد مغموم کیوں نہ ہو، پریشان کیوں نہ ہو، آج 23 سال کے بعد پہلی مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے. 23 سال کے بعد. ان حضرات کے یہاں فرائض کا اتنا اہتمام، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب سے پہلے فرض نماز میں مضبوط ہو جاوے، نفل نماز بھی پڑھے. آج کی رات میں جاگنا بہت اچھی بات ہے، عبادت کریں، منع نہیں ہے. ضعیف روایت سے آج کی رات میں عبادت ثابت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ فرض وہ فرض ہوتا ہے، فرض وہ فرض ہوتا ہے. تو اللہ کا تعلق اگر کسی کو چاہیے تو سب سے پہلے فرائض کا اہتمام. اور فرائض میں صرف نماز نہیں ہے، نماز کے علاوہ اور بھی فرائض ہیں. اپنی سلوار کو ٹخنوں کے اوپر پہننا یہ بھی فرض ہے. اپنی سلوار کو، اپنی لنگی کو یا اپنے جبے کو ٹخنوں سے اوپر پہننا یہ فرض ہے. اب شیطان نے کیا ڈال دیا؟ تو عبادت کرا کر نفلی ٹخنوں کے نیچے سلوار پہن، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس فرض کی عظمت کو گھٹا دیا اس چیز کو سامنے رکھ کر. حالانکہ بخاری شریف، مسلم شریف، تمام کتب احادیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ جس نے سلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بلکہ بڑی بڑی راتوں میں، جیسے شب برات کی رات بڑی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور مغفرت کے دہانے کو کھول دیتے ہیں. اس کی بھی مغفرت، اس کی بھی مغفرت، اس کی بھی مغفرت، لیکن اپنی سلوار کو اگر کوئی آدمی ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے اس کی مغفرت نہیں، اس کی مغفرت نہیں. تو بھائی بتلاؤ، ایک آدمی اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر پہنتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نفلی عبادتیں نہیں ہیں، اور ایک آدمی نفلی عبادتوں کو کر رہا ہے، اس کے ڈھیر جمع کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں فرائض کو چھوڑ رہا ہے، سلوار ٹخنوں کے نیچے پہن رہا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس کے گھر کے ستون اتنے کمزور کہ اب گرے تب گرے، اور یہ فکر کر رہا ہے کہ میری سیلنگ کی ڈیزائن پی او پی بہتر سے بہتر ہو. یہ بیوقوف آدمی ہے. تو اگر ہم اس مجمع میں یہ بات طے کر لے کہ میں ابھی سے زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ تعالی اپنی سلوار لنگی ٹخنوں سے اوپر ہی پہنوں گا، تو یہ ہماری مجلس کامیاب. ورنہ سننے کو تو بہت باتیں سنائی جاتی ہے، بڑے بڑے مقرر بھی آتے ہیں، دھواں دار تقریر بھی ہوتی ہے، لیکن سن کر
ہمارے کان جو ہے وہ بھی سن مار گئے ہیں، دل پتھر ہو چکے ہیں۔ کسی کو نمبر دینے نہیں آتے ہم یہاں کہ یہ اس کو اتنے نمبر، اس کو اتنے نمبر، اس نے اچھا بیان کیا اس کو اتنے نمبر، یہ نیت نہ رکھیں ہم۔ عمل کی نیت ہو تو فائدہ ہے، عمل کی نیت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ 5 منٹ کی تقریر ہو، عمل ہو تو فائدہ، 2 گھنٹے کی تقریر عمل نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ساتھی یہ طے کرے کہ اب اپنی سلوار جو ہے وہ ٹخنوں کے اوپر ہی پہنیں گے، اور اپنی اولاد کو بچپن سے ہی سکھاوے۔ اولاد کو باپ دیکھتا ہے، تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا سلوار ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے، پھر بھی وہ کہتا نہیں ہے اس کو۔ 100 روپے کی نوٹ کھوا دیوے تو اس پر غصے ہو جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، 2-4 سپاٹے لگا دیتا ہے، لیکن ٹخنوں کے نیچے سلوار پہنے، نماز چھوڑے تو اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ کوئی پکڑ نہیں ہے ہماری بچوں پر۔ ہمارے اکابرین کے یہاں ایک ایک جملوں پر پکڑ ہوتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹے بچے تھے، والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تکیہ لاؤ، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے خوشی کے ساتھ جوش میں آ کر کہا کہ ابو میرا تکیہ دوں، ابو میرا تکیہ دوں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ والد صاحب نے ایک لگائی کہ ابھی اتنی عمر میں میرا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے بعد سے زندگی میں نے کسی بھی چیز کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ یہ ہے بچپن سے اصلاح۔ دیکھتے ہیں ہم تو بھی ٹوکتے نہیں ہیں۔ اس کا وبال آخر میں کس پر آئے گا؟ خود والدین پر آئے گا، اور یہ اولاد ایسی بنے گی کہ وبال بن جائے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں پناہ مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جاوے۔ تو ٹخنوں کے نیچے سلوار نہیں پہنیں گے۔ ایک دوسرے نمبر پر ہماری 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کا پورا اہتمام کریں گے۔ 2 نمبر، منٹ باقی ہے 4 اور کچھ باتیں کہنی ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارا دل ہے، اس دل کو ہر ایک کی طرف سے پاک اور صاف رکھیں۔ یہ فرض ہے، یاد رکھیں۔ فرائض میں سے کچھ فرض تو وہ ہے کہ جس کا تعلق عمل سے ہے، جوارح سے ہے، ہاتھ سے ہے، پیر سے ہے، مال سے ہے، اور فرائض میں سے کچھ فرض وہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے، عمل سے نہیں ہے، دل سے ہے، اس کے دل کی فیلنگ سے ہے، اس کی سوچ سے ہے کہ اس کی دوسرے کے بارے میں سوچ کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تھا بہت پہلے کہ حضرت سفر سے جب باہر سے آتے تو دیکھتے 4 بجے 5 بجے اسی طرح جب بھی آتے جاتے دیکھتے لوگ اپنے کام میں مشغول ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی لاڑی لے کر کھینچ رہا ہے اپنی روزی کمانے کے لیے، کوئی مزدوری کر رہا ہے۔ حضرت دعا کرتے ہیں اللہ یہ ہر ایک کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، بیچارے محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ حسن ظن، اپنے بھائی کے لیے اچھا گمان، اس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں ہم۔ ایک حدیث پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، فرمایا کہ
ایک بندے کے نامہ اعمال اس کو بتلائے جائیں گے، اس کے گناہ، اس کی نیکیاں، وہ سب دیکھ کر اس کو پتہ لگ گیا، وہ اندر ہی اندر سوچنے لگ جائے گا کہ اب تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں لگ رہا ہے، نیکی تو ہے نہیں اور گناہوں کے انبار ہے اور کوئی نیکی اب ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ فرمائیں کہ نہیں ہے۔ اب فرمایا جائے گا کہ ایک نیکی تیری اور ہے جو تو بھی نہیں جانتا۔ کون سی نیکی؟ کہ تو مسلمانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتا تھا۔ اس ایک نیکی کو تو بھی نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں، اسی پر مغفرت فرماتے ہیں، اسی پر مغفرت۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارا دل جو ہے وہ کینہ سے بھرا ہوا ہے۔ کائے سے؟ کینہ سے، عداوت، دشمنی۔ دو سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان نہیں رکھتے۔ ایک کی ترقی ہوتی ہے تو اس کو اندر سے وہ پریشان ہے کہ یہ اتنا آگے کیوں جا رہا ہے، اس کا لڑکا اتنا آگے چلا گیا اور میرا لڑکا پیچھے رہ گیا، تو اب یہ بھی اس کو پریشانی میں ڈالنے والی بات ہو گئی۔ تو دل جو ہے وہ پاک ہو، صاف ہو، کسی کی برائی دل میں نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ یہ کینہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب پیر اور جمعرات کو اللہ کے یہاں بندوں کے اعمال پہنچتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے کہ اس ہفتے اگر کسی نے شرک نہیں کیا تو آج اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، آج اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ لیکن وہ دو مسلمان جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، کینہ کپٹ کر رہے ہیں، ان کی مغفرت روک دی جاوے جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیوے، آپس میں مل نہ جاوے، وہاں تک ان کی مغفرت کو روک دی جاتی ہے۔ اتنا خطرناک گناہ، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کفر کا اندیشہ ہے، کفر کا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ بھائی نفل عبادت اگر کم ہونے تو چل جائے گا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم اکثر یہ بات فرماتے ہیں رمضان سے پہلے کہ بھائی نفل عبادت کرو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں کمی قابل برداشت ہے۔ 10 قرآن کریم ختم نہیں کیے، ایک کیا، قابل برداشت ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو جاوے، گناہ ہو جاوے، ٹخنوں کے نیچے سلوار آ جاوے، کینہ کپٹ عداوت دشمنی آ جاوے، یہ چیز کبھی قابل برداشت نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اولاً فرائض پر جمیں، فرائض پر جمیں۔ جب فرائض پر جمیں گے، جب ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔